آداب، یہ آکاش وانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ضمیر رضوی۔ سب سے پہلے اس وقت کی خاص خبریں۔ چھتیس گڑھ کے بیجاپور ضلع میں ماؤں نوازوں کے ذریعے کیے گئے آئی ای ڈی دھماکے میں 8 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے ملک سے ماؤں نوازیت کو جڑ سے ختم کرنے کا عہد کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جموں کشمیر، تلنگانہ اور اڈیشہ میں ریلوے کے کلیدی پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ریلویز میک ان انڈیا پہل کے فروغ کے ساتھ یکسر تبدیلی کے مرحلے سے گزر رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانے میں پنچایتی راج اداروں کا اہم رول ہے۔ حکومت نے اسٹیل صنعت کے لیے پی ایل آئی اسکیم کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد گھریلو پیداوار کو فروغ دینا اور روزگار پیدا کرنا ہے۔ بھارت نے خواتین اور بچوں سمیت افغان سویلینز پر پاکستان کے فضائی حملوں کی مذمت کی ہے۔ اور آئرلینڈ کے خلاف 3 میچوں کی بین الاقوامی سیریز کے لیے بھارتی خواتین دستے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسمرتی مندھانا بھارتی ٹیم کی قیادت کریں گی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ چھتیس گڑھ میں ماؤں نوازوں کے ذریعے کیے گئے آئی ای ڈی دھماکے میں 8 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ آج دوپہر بیجاپور ضلع کے کٹرو علاقے میں پیش آیا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ چھتیس گڑھ کے نارائن پور ضلع کے جنوبی امبوج ماڑ علاقے میں 3 ضلعوں کی سیکیورٹی فورسز نے لگ بھگ 2 دن پہلے ماؤں نوازوں کے خلاف ایک مشترکہ کارروائی انجام دی تھی۔ اس کارروائی میں 5 ماؤں نواز ہلاک ہوئے تھے۔ کارروائی کے بعد دانتے واڑہ ڈسٹرکٹ ریزرو گارڈ DRG کے جوان اپنے کیمپ واپس آ رہے تھے۔ آج دوپہر ماؤں نوازوں نے سیکیورٹی اہلکاروں کو لے جا رہی گاڑی کو نشانہ بناتے ہوئے اسے آئی ای ڈی دھماکے سے اڑا دیا۔ بیجاپور ڈسٹرکٹ میں کٹرو بیڈرے سڑک پر امبیلی گاؤں کے نزدیک یہ واقعہ پیش آیا۔ دھماکہ اس قدر زوردار تھا کہ سڑک پر ایک بڑا گڈھا بن گیا اور گاڑی کے پرخچے اڑ گئے۔ اس واقعے میں DRG کے 8 جوان اور گاڑی کا ڈرائیور موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ رائے پور سے وکلپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے شبانہ رحمان۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے چھتیس گڑھ کے بیجاپور ضلع میں آئی ای ڈی دھماکے میں ڈسٹرکٹ ریزرو گارڈ DRG جوانوں پر حملے کی مذمت کی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے بہادر جوانوں کے سوگوار کنبوں سے اپنی تعزیت کا اظہار کیا۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ ملک ماؤں نوازیت کی لعنت کو مکمل طور پر جڑ سے ختم کرنے کے تئیں عہد بستہ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ریلویز میڈ ان انڈیا کے فروغ کے ساتھ یکسر تبدیلی کے مرحلے سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میٹرو اور ریلویز کے لیے جدید قسم کے کوچز تیار کیے جا رہے ہیں۔ جناب مودی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جموں کشمیر، تلنگانہ اور اڈیشہ میں ریلوے کے اہم پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھے جانے کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے۔ ریلوے میں آج کایا کلپ کا جو ابھیان چل رہا ہے، جس طرح میڈ ان انڈیا کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، میٹرو کے لیے، ریلوے کے لیے آدھونک ڈبے تیار کیے جا رہے ہیں، اسٹیشنوں کو ری ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اسٹیشنوں پر سولر پینل لگائے جا رہے ہیں، 1 اسٹیشن 1 پروڈکٹ، اس کے اسٹال لگ رہے ہیں۔ اس سے بھی ریلوے میں روزگار کے لاکھوں نئے اوسر بن رہے ہیں۔ پچھلے 10 سال میں ریلوے میں لاکھوں یواؤں کو پکی سرکاری نوکری ملی۔ وزیر اعظم نے تلنگانہ کے چارلاپلی نیو ٹرمینل اسٹیشن کا بھی افتتاح کیا اور ایسٹ کوسٹ ریلوے کے رائے گڑھ ریلوے ڈویژن کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ملک میں مخصوص فریٹ کوریڈور جیسے جدید ریل نیٹ ورکس پر تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان خصوصی راہداریوں سے معمول کی پٹریوں پر دباؤ کو کم کرنے میں مدد ملے گی اور تیز رفتار ٹرینوں کے لیے مزید مواقع بھی فراہم کیے جا سکیں گے۔ وہ سمے دور نہیں جب بھارت میں پہلی بلیٹ ٹرین بھی دوڑے گی۔ ساتھیوں، ہمارا لکشیہ ہے کہ فرسٹ اسٹیشن سے لے کر ڈیسٹینیشن تک بھارتی ریل سے یاترا ایک یادگار انوبھو بنے۔ اس کے لیے دیش میں 1300 سے زیادہ امرت اسٹیشنوں کا کایا کلپ بھی ہو رہا ہے۔ پچھلے 10 برسوں میں ریل کنیکٹیویٹی کا بھی ادبھت وستار ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ جموں کشمیر، تلنگانہ اور اڈیشہ میں ریل کے بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کے آغاز سے ان خطوں میں سیاحت کو فروغ حاصل ہوگا اور ان خطوں کی سماجی اور اقتصادی ترقی مستحکم ہوگی۔
जम्मू डिवीजन का लाभ जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कई शहरों को भी होगा। इससे लेह लद्दाख के लोगों को भी सुविधा होगी। हमारा जम्मू कश्मीर आज रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में नए रिकॉर्ड बना रहा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन, इसकी चर्चा आज पूरे देश में है। ये परियोजना जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य हिस्सों के साथ और बेहतरी से जोड़ देगी। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज का काम पूरा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 9 तश्कील शुदा जम्मू रेलवे डिवीजन का भी वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया। इस इफ्तिताह के जरिए श्रीनगर और कटरा के दरमियान रेल लाइन का भी आगाज होगा, जिससे खित्ते में सफर के शोबे में इनकलाबी तब्दीली रोनुमा होगी। आकाशवाणी जम्मू के नुमाइंदे के मुताबिक जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू रेल डिवीजन की इफ्तिताही तकरीब के दौरान अपने खिताब में यकीन दिलाया कि कश्मीर के सीधे रेल राब्ते की वजह से जम्मू को माशी नुकसान नहीं होगा। जनाब उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नए रेल डिवीजन से मुलाजिमतें पैदा होने, तिजारत को फ़रोग़ मिलने और सयाहत में इजाफे की उम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलीवन से मुलाकात की। जनाब मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत अमेरिका अहमियत की हामिल जामे शराकत दारी नई बुलंदियों तक पहुंच गई है, जिसमें टेक्नोलॉजी, दिफा, खला, बायोटेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के शोबे शामिल हैं। जनाब मोदी ने कहा कि वो आवाम के फ़ायदे और दुनिया की बेहतरी के लिए दोनों जमहूरियतों के दरमियान इसमें तेज़ी लाने के मुतमन्नी हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि हुकूमत दर्जे फहरिस्त कबाइल समेत माशरे के सभी तबकात की बेहतरी के लिए काम कर रही है। राष्ट्रपति भवन में मुख्तलिफ रियासतों के पंचायती राज इदारों के दर्ज फहरिस्त कबाइल की खवातीन नुमाइंदों से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि पंचायती राज इदारे भारतीय जमहूरियत की मजबूत बुनियाद रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायती राज इदारे बुनियादी सतह पर हुक्मरानी और समाजी तरक्की के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि इन इदारों ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने में अहम रोल अदा किया है। सदर जमहूरिया ने कहा कि शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए बेशतर रियासतों ने रिजर्वेशन की हद को बढ़ाकर 50% तक कर दिया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कर्नाटक के सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर दिनेश गुंडू राव ने लोगों से कहा है कि बेंगलुरु में 2 बच्चों में HMPV मामलात का पता लगने के ताल्लुक से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज बेंगलुरु में मीडिया के अफराद से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामलात पुराने वायरस की ही शक्ल है और इनसे जान को कोई खतरा लाहक नहीं है। दिनेश गुंडू राव ने बताया कि चीन में फैली वबा का बेंगलुरु में दर्ज मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर JP नड्डा ने आज कहा कि पायदार और सरगर्म शराकत दारी और एक मुल्कगीर अज़्म टीबी से पाक भारत के अहम मकसद की हुसूलियाबी के लिए लाजमी है। उन्होंने मजीद कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी के मुकम्मल खात्मे की गरज से 100 दिन तेज तर मुहिम टीबी के खात्मे के तईं मुत्तहद नुक्ता नज़र की मिसाल पेश करती है। जनाब नड्डा टीबी मुक्त भारत अभियान 100 दिन की तेज रफ्तार मुहिम के तनाजुर में मुतल्लिका वजारतों के साथ अहमियत की हामिल मुश्तरका मीटिंग की सदारत कर रहे थे। WHO रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने मजीद कहा कि भारत में टीबी के केसेस में 17.7% की कमी आई है, जो पूरी दुनिया के मुकाबले में 2 गुना है। स्टील और भारी सनतों के वजीर HD कुमारस्वामी ने आज नई दिल्ली में स्टील सनत के लिए PLI स्कीम 1.1 का आगाज किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए जनाब कुमारस्वामी ने इस बात को उजागर किया कि आला मेयार का स्टील भारत की तरक्की का अहम सुतून है। उन्होंने कहा कि आला मेयार के स्टील की बढ़ती हुई मांग दरामदात को कम करने और आत्मनिर्भर भारत का सुनहरा मौका फराहम करती है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत स्टील के फरोग के एक आलमी मरकज के तौर पर उभर रहा है। इस दौरान स्टील और भारी सनतों की वजारत के सेक्रेटरी संदीप पौंड्रिक ने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत घरेलू स्टील सेक्टर को सभी तरगीबात देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वजारत ने PLI स्कीम 1.1 को सरमायाकार दोस्त बनाने की कोशिश की है। हमारा नामा निगार ने खबर दी है कि PLI स्कीम 1.1 5 प्रोडक्ट जुमलों पर मुश्तमिल है जो मौजूदा PLI स्कीम से मुताबिकत रखते हैं। इनमें कोटेड प्लेटेड स्टील मसनूआत, हाई रेजिस्टेंट वेयर रेजिस्टेंट स्टील, स्पेशलिटी रेल्स, अलॉय स्टील मसनूआत, स्टील वायर्स और इलेक्ट्रिकल स्टील शामिल हैं। इसके लिए आज से 31 जनवरी तक दरखास्तें पेश की जा सकती हैं। स्टील की वजारत की PLI स्कीम ने
27,106 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے عہد کے ساتھ 14,760 افراد کو راست روزگار دینے اور 7.90 ملین ٹن خصوصی اسٹیل کی تخمینہ جاتی پیداوار کو شامل کیا ہے۔ پچھلے سال نومبر تک کمپنیوں نے پہلے ہی 18,300 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی ہے اور 8,660 سے زیادہ روزگار پیدا کیے ہیں۔ اسٹیل کی وزارت شرکت کرنے والی کمپنیوں سے باقاعدہ مشاورت کر رہی ہے اور ان سے موصول رائے کی بنیاد پر یہ محسوس کیا گیا کہ اس اسکیم میں مزید شراکت داری کو راغب کرنے کے لیے اسے دوبارہ نوٹیفائی کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے آج نئی دلی میں UGC ضابطوں کا مسودہ 2025 جاری کیا۔ یہ مسودہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اساتذہ اور تدریسی عمل کے تقرر اور ترقی نیز اعلیٰ تعلیم میں معیارات کو برقرار رکھنے کے عمل سے متعلق ہے۔ یہ مسودہ ضوابط یونیورسٹیوں کو اپنے اداروں میں اساتذہ اور تدریسی عملے کی تقرری و ترقی کے عمل میں زیادہ اختیارات فراہم کریں گے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب پردھان نے کہا کہ یہ مسودہ جاتی اصلاحات اور رہنما خطوط اعلیٰ تعلیم کے ہر پہلو کو اختراع، شمولیت، لچک اور تقویت فراہم کریں گے۔ انہوں نے UGC ٹیم کو نئی تعلیمی پالیسی 2020 کی اخلاقیات سے ہم آہنگ کرتے ہوئے ضوابط کا مسودہ اور رہنما خطوط وضع کرنے پر مبارکباد دی۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ضوابط کے مسودے کو رد عمل، تجاویز اور مشوروں کے لیے عوام کو پیش کیا گیا ہے۔ ضابطوں کے مطابق امیدوار جن مضامین میں نیٹ سیٹ کے لیے کوالیفائی کریں گے، ان مضامین میں وہ اپنا ٹیچنگ کیریئر چن سکتے ہیں، چاہے ان کی پہلی ڈگری مختلف مضمون سے ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ PhD اہلیت کو ترجیح دی جائے گی۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے سبھی ریاستوں سے کہا ہے کہ وہ خوردنی تیل کی پیداوار میں خود کفالت کے حصول کے لیے خوردنی تیل پام تیل کے قومی مشن کے تحت اپنی کوششوں میں اضافہ کریں۔ یہ مشن درآمدات پر انحصار کم کرنے اور کسانوں کی آمدنی میں اضافے کے بھارت کے نظریے میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اس مشن کا مقصد سال 2025-26 تک 6.5 لاکھ ہیکٹیئر رقبے کو پام تیل کے زیر کاشت لانا ہے۔ نئی دلی میں میٹنگ کے دوران جناب چوہان نے ریاستوں کے ذریعے اپنے کاشت کے نشانوں کو ترجیح دینے، کمیوں کو دور کرنے اور دستیاب وسائل کو بروئے کار لانے کی ضرورت پر زور دیا۔ جناب چوہان نے مزید کہا کہ حکومت نے شفافیت اور کارکردگی میں اضافے کے لیے جیو میپنگ اور ڈرون نگرانی کے ذریعے ڈیجیٹل نگرانی جیسے اقدامات متعارف کرائے ہیں۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے طلباء پر اس بات کے لیے زور دیا ہے کہ وہ سڑکوں کو محفوظ بنانے کی خاطر نہ صرف اپنے آپ کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ٹریفک ضابطوں پر عمل کریں۔ ممبئی میں NHAI کی جانب سے سڑک سرکشا ابھیان 2025 کے پروگرام سرکشا ری لوڈیڈ سے خطاب کرتے ہوئے جناب گڈکری نے کہا کہ گزشتہ برس سڑک حادثات کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ انہوں نے سڑک حادثات اور اس کے متاثرین کے تعلق سے مختلف اعداد و شمار بھی پیش کیے۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ پچھلے سال اسکول اور ادارہ جاتی علاقوں میں 10,000 افراد نے اپنی جان گنوائی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بچوں میں اپنے والدین اور اپنے آس پاس کے لوگوں پر اثر انداز ہونے کی قوت ہے۔ جناب گڈکری نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اگر بچے ضابطوں پر قائم رہنے کا عہد کریں تو وہ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ دوسروں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ بھارت نے پاکستان کی جانب سے افغان سویلینز پر فضائی حملوں کی خبروں کی مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ایک بیان میں بتایا کہ بھارت نے افغان سویلینز پر ہوئے فضائی حملوں کی میڈیا خبروں کا نوٹس لیا ہے جس میں خواتین اور بچوں سمیت کئی قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت بے قصور سویلینز پر کسی بھی حملے کی واضح طور پر مذمت کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ اپنی داخلی ناکامیوں کے لیے اپنے پڑوسیوں کو قصوروار قرار دیتا ہے۔ بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ BCCI نے آئرلینڈ کے خلاف 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے لیے 15 رکنی خواتین کرکٹ ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ کپتان ہرمن پریت کور اور تیز گیند باز رینوکا سنگھ کو سیریز کے دوران آرام دیا گیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ چھتیس گڑھ کے بیجاپور ضلع میں ماؤ نوازوں کے ذریعے کیے گئے IED دھماکے میں 8 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے ملک سے ماؤ نوازیت کو جڑ سے ختم کرنے کا عہد کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جموں کشمیر، تلنگانہ اور اوڈیشہ میں ریلوے کے کلیدی پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ریلویز میک ان انڈیا پہل کے تحت یکسر تبدیلی کے مرحلے سے گزر رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ خواتین کو بااختیار بنانے میں پنچایتی راج ادارے اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔